الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صل علی محمد طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا صدق اللہ العظیم صلوات علی اللہم صل علی محمد اللہ شریف جس مقصد سے کہتے ہیں سے اللہ تعالیٰ انعقاد کی تاکہ ان مرحومین جوار رحمت تجلا رسید باقی کائنات اس سے ذکر خیر کے صدقے نہ سب گناہ معاف فرمائے تمام حاضرین کی دلی کو اس ذکر کے صدقے کریں میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں آپ کے سامنے بڑے مشکل سے باقی کائنات ارشاد فرما رہے ہیں وقل الحمدللہ الذی میرے حبیب نے لوگوں سے کہہ دیا ان لوگوں سے فرما دیجیے کہ تمام حمد اس ذات کے لیے ہے تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے اگے خالق نے اوصاف ہے پہلی گل تین مرتبہ لام میں یعنی لام کا استعمال ہے اس کا مطلب ہے ہرگز نہیں کبھی بھی نہیں ممکن نہیں خالق فرما رہے ہیں تمام حمد اس ذات کے لیے ہے اس اللہ کے لیے ہے لم یتخذ ولدا جو ہرگز اولاد نہیں رکھتا تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو کبھی بھی ممکن ہی نہیں اس کے ہاں کبھی بھی اولاد نہیں اور وہ اولاد سے پاک ہے وہ اولاد نہیں آتا دوسری خالق فرماتا ہے لم یکن لہ شریک فی الملک وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ اس کی بادشاہت میں کوئی شریک ہی نہیں ہے اس کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے جو اس کی بادشاہت میں اس کا شریک بنے یا اس کی ملکیت کو اپنے ذات تک منتقل کرے کہ میں اس کا شریک ہوں اس کا کوئی ولد نہیں اس کی کوئی اولاد نہیں اور وہ ذات وہ ہے جو اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ اس کی بادشاہت میں کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں ہے تیسری گل خالق نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ اور اس کے لیے کوئی ایسا ولی نہیں اس کے لیے کوئی ایسا سرپرست نہیں اس کے لیے کوئی ایسا مالک نہیں اس کے اوپر کوئی ایسا ولی اسے چاہیے ہی نہیں کہ جو اسے ذلت سے بچا لے پہلے تو اس پہ ذلت ہی نہیں آتی دوسرا اس کو کوئی درکار ہی نہیں ہے جو اس کی کوئی سرپرستی کرتا ہوا اس کو کسی ایسے وقت سے بچا لے جو اس کے لیے نامناسب وقت ہو کیونکہ جو کسی کا محتاج ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا خالق کائنات فرماتے ہیں کہ تین صفتیں نے اس ذات دیا وہ ہے جو اولاد نہیں رکھتا وہ ہے جس کی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور وہ ہے جس کے اوپر کوئی ولی نہیں لم یکن لہ ولی اس کے لیے کوئی ولی نہیں ہے من الذل جو اس کو اس وقت سے بچا لے کہ کبھی آدمی پہ ایسا وقت آ جائے کہ کسی بچانے والے کی ضرورت پڑ جائے اس کو درکار بھی نہیں ہے کوئی ایسا کہ جو اس کے اوپر سایہ بن کے آئے اور اسے ذلت سے بچا دے وہ ایسا ہے تو پھر خالق فرماتا ہے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اس کی بڑائی بیان کرو جس طرح بڑائی بیان کرنے کا حق ہے اس کی کبریائی کو بیان کرو جس کی کبریائی جس کو سجدی ہے وہ ایسا بڑا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں بیٹا اس کا ہے نہیں اولاد اس کی ہے نہیں اس کی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کے اوپر کوئی ولی نہیں یہ لفظ ولی ذرا ذہن سے رکھنا اس کے اوپر کوئی دوست نہیں لکھیا اس کے اوپر کوئی دوست نہیں بھائی ولی کا منع کرو گے دوست کوئی دوست ایسا نہیں لکھا ہے جو اس کے بچانے والا ہو اس کی ذلت سے چلو یہ کر لیں ولی کا منع سارے قرآن سے تقریباً دوست ہی ہے صرف ایک جگہ تو نہیں ہے سورہ مریم دی آیت نمبر 5 یا 6 ان مہربانہ نے ولی دے تھلے ولی لکھ دیتا ہے ترجمہ کیتا ہی نہیں پتہ نہیں کیوں نہیں کیتا ویسے جتھے قرآن پڑھے اتنے ترجمہ ولی دے تھلے دوست ہے دوست نو پنجابی یار آتے ویسے مذہب اہل بیت نے سانو درس دیتا ہے جس کی اطاعت واجب ہونا اس سے یاری نہیں ہو سکتی جس کی اطاعت واجب ہو
اس سے کوئی دوستی نہیں ہوتی. اتنے ولی دا ترجمہ دوست ہے بہرحال ایک طے میں اتنے ولی دا ترجمہ دوست نے کیتا اتنے ولی دا ترجمہ ولی کر دیتا ہے. ترجمہ کیتا ہی نہیں جتنے حضرت زکریا نے اللہ کی بارگاہ جو التجا کی ہے فہب لی من لدنک ولیٰ مجھے اپنی طرف سے کوئی ولی عطا کر مجھے اپنی طرف سے کوئی ولی عطا کر. میری بیوی بھانج ہے میرا سر سفید ہے میری ہڈیاں کمزور ہیں مجھے ولی دے. مجھے پچھلے لوگوں سے خطرہ ہے مجھے کوئی ولی دے. مجھے رشتہ داروں سے خطرہ ہے کہ کہیں وہ نالائق میری جگہ پہ نہ آ جائیں مجھے کوئی ولی دے. بیوی میری بھانج ہے مجھے ولی دے. اتنے ولی کا ترجمہ دوست کیوں نہیں کیتا؟ وہ جانتے تھے کہ کوئی بھی میٹرک پاس بچہ مسجد میں اٹھ کے کھڑا ہو سکتا ہے اور پوچھ سکتا ہے جب ماں بھی دوست رہا تھا تو بیوی کے بھانج ہونے کی شکایت کیوں کر رہا؟ بہت شکریہ بہت شکریہ. یہ مطلب اتنے ولی دا مانا وارث ہے اتنے ولی دا مانا پچھلا مالک ہے اتنے ولی دا مانا با اختیار ہے اتنے ولی دا مانا ذمہ دار ہے. فرمان دیں اس کے اوپر کوئی ولی نہیں. میں اعلان کر رہے ہیں اللہ کا کوئی بیٹا نہیں. اچھا نیچے بیٹا نہیں اوپر ولی نہیں. نیچے اس کا کوئی بیٹا نہیں اوپر اس کا کوئی ولی نہیں. ہاں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں اللہ کے اوپر کوئی ولی نہیں ہے نیچے اللہ کے ولی ہے. اللہ کے اوپر کوئی مولا نہیں ہے کیونکہ انت مولانا فانصرنا سورہ نمبر کا بدلہ دیا آخری ہے. اللہ تو ہمارا مولا ہے نا ہماری مدد کر. تو ہمارا مولا ہے نا ہماری مدد کر. فانصرنا مدد کر. کیوں؟ انت مولانا تو ہمارا مولا ہے. اس کا مطلب مولا ہوتا بھی ہو ہے جو مدد کرنے کے قابل ہو. جو مدد نہ کر سکے وہ مولا نہیں ہوتا. انت مولانا تو ہمارا مولا ہے. اور اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ایمان والوں کا ولی ہے. پورے قرآن کا مطالعہ کرو قبلہ تشریف فرمانے پورے قرآن اس کو یاد نہیں. اللہ نبی ہوئے اللہ نبی نہیں اللہ رسول بھی نہیں اللہ امام بھی نہیں. میں کہہ رہا نبی دا بڑا خبر دینے والا یہ ساری خبریں اللہ کو ہیں لیکن نبی نہیں. رسول کا مطلب پیغام پہنچانے والا اور سارے پیغام اللہ ہی پہنچانے ساڑھے تک لیکن وہ رسول نہیں. امام محمد جڑا سارے تو اگے ہوئے اللہ ساری کائنات تو اگے ہوئے لیکن امام نہیں. پورے قرآن سے نہ اللہ نبی ہے نہ اللہ رسول ہے نہ اللہ امام ہے. دو ہوتے اللہ کو رہ گئے ولی بھی ہے اور مولا بھی. اللہ ولی بھی ہے اللہ مولا بھی ہے. پورا مجمع میرے نہ لڑے تو میں گل کروں اللہ وحدہ ہے یا نہیں لا شریک لہ ہے یا نہیں. شکریہ. بے مثل ہے کہ نہیں بے مثال ہے کہ نہیں ہے. ہوں سارے نال نہیں لڑنا چاہیے اللہ کو پوچھنا چاہیے جب تیرے جیسا کوئی نہیں ولم یکن لہ کفوا احد تیرے جیسا کوئی نہیں تیری مثل کوئی نہیں تیری مثال کوئی نہیں. جدو تو اپنی ذات نو ولی کہہ رہا سی پھر انہاں دوواں بھراواں نو ولی ضرور آکھنا سی. بہت شکریہ مولا تعالی جزائے خیر عطا مولا کیوں آخر سی. انہیں میدان کھیلو گے نبی فرمایا من کن تو مولا علی مولا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اور خود نبی فرماتے ہیں کہ اللہ میرا مولا ہے اللہ میرا مولا ہے اور میں تم سے اولا ہوں. چونکہ میں اولا ہوں لہذا تمہارا مولا ہوں اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. بے مثال بے نظیر اللہ کو دو ہوتے ہیں کہ وہ ولی بھی ہے اور مولا بھی ہے. جدو ولی بھی کھوتے مولا بھی کھوتے تو کم از کم دو لفظ کسی اور سے نہ ادا کرتا. نبی فرمایا کہ نہیں تھوڑے علاقے کو پتا ہوگا من کن تو مولا. ہم تو طارق جمیل صاحب بھی مان گئے کہ نبی فرمایا ہے من کن تو مولا اور ایک الحمدللہ تقریباً 100 سال ایک رائٹر نے لکھا ہے کہ تقریباً کسی محقق نے لکھا ہے تقریباً 100 سال پہلی مرتبہ جہاں مکے چ خطبہ ہوا حج کے دوران
وہ دے وچ بھی خطیب نے آکھا ہے یہ ٹھیک ہے نبی نے حج کے بعد کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا. یہ مطلب ہے مولا ایک نبی مولا پھر علی مولا. شریک جو دا ایک بھی نہیں وہ دی ذات ہے وہ دی صفات ہے شریک کوئی نہیں. میرے خیال میں ایک بار سوچنا چاہیے کہ اللہ ولی ہے جو اس فرمایا جس کا میں ولی نبی نے فرمایا اس کا علی ولی. اور انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. ایک تمہارا اللہ ولی ہے پھر تمہارا رسول ولی ہے اور پھر وہ لوگ تمہارے ولی ہیں جو نماز بھی پڑھتے جاتے ہیں رکوع بھی کرتے جاتے ہیں اور خیرات بھی کرتے جاتے ہیں. میرا مطلب ہے حضرت علی نے رکوع چ انگوٹھی دے کے دسیا کہ میں اللہ دا ولی ہوں. اللہ آج کہہ کے دسیا میرا ولی ہے. جدو اللہ ولی ہے وہ بے مثال بے مثال ہے. اس نے تو اپنے ہمانو مولا بھی آکھے تے ولی بھی آکھے. ہاں اسی بیوقوف کوئی نہیں. اسی الحمدللہ اس دروازے تے چکے ہیں جدے مطلب نبی نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی الباب انا مدینۃ العلم وعلی الباب. میں علم کا شہر ہوں علی دروازہ ہے. میں حکمت کا گھر ہوں علی دروازہ ہے. اسی نہ علم تو دور ہاں نہ حکمت تو دور ہاں. قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں قطعاً کوئی بندہ نہ سمجھے کہ اللہ مولا ہے نبی مولا ہے تے علی مولا ہے تے سارے برابر ہیں. اللہ ولی ہے نبی ولی ہے تے علی ولی ہے تے سارے برابر ہیں. خدا را انج نہ سمجھنا. قرآن تے میرے ہاتھ نے سادات بیٹھے نے عالم دین تشریف فرما رہے ہیں. اللہ کے مولا ہونے میں اور ان دو بھائیوں کے مولا ہونے میں یہ فرق ہے وہ بنانے والا ہے یہ بننے والا ہے. مولا دونوں جگہ ہے دونوں بننے والے ہیں. وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے. بات پیدا ہوتا ہوں جب تشریح نہ کی جائے جدو گلاں دی تشریح نہ ہوئے شبہات پیدا ہو. میں تشریح اس سے کر دینا تاکہ شبہ پیدا نہ ہو. جتنے بندے سارے مگر چڑھے نے سوشل میڈیا تے کہ توحید منکر نے یہ وہ منہ دے نال ملا دیندے نے اور وہ دے نال وہ دے وچ کچھ کوتاہی ساڈی بھی ہے کہ اصل تشریح نہیں کیتی. اسی گل دی تشریح کرتے ہیں نا اس سے میرا کتنا پراپرٹی میں ختم ہو جاتا ہے. مثلا میں عرض کر دینا مثال کے طور پہ میں قرآن پڑھ رہا میں دسیا اللہ وہ ہے جس کے اوپر ولی کوئی نہیں نیچے اس کا بیٹا کوئی نہیں اس کی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ اسے کسی ایسے ولی کی ضرورت نہیں جو اس پر سایہ فکر ہو جائے اور حسنت سے بچا لے. وہ ایسا عہد ہے جو علی کل شیء قدیر ہر شے کا قادر بھی ہے ہر شے کا حاکم بھی ہے ہر شے کا مالک بھی ہے. مثلا سورہ مبارکہ روم کی آیت مجیدہ پڑھیں اللہ الذی خلقکم. اللہ وہ ہے جس نے تمہیں خلق کیا. جیڑا بندہ سمجھدا ہے کہ میں انہاں لوگاں دے وچوں ہی ہاں جنہاں نوں اللہ خلق کیتا ہے وہ بولے جی مہربانی. اللہ فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم. اللہ وہ ہے جس نے تمہیں خلق کیا. قرآن اتنی ضروری چیز ہے قرآن اتنی اہم چیز ہے. نبی دو شرط کے جیسا ہے ایک قرآن اور اپنی عطرت اہل بیت. اہل بیت تھی وہ فرد جنہ کی وجہ تو پوری دنیا تے جعفری مشہور ہیں. میرے چھویں امام نے کسی پوچھا کہ قرآن کی اہمیت صلی اللہ علیہ وسلم. میرے امام فرماتے ہیں ہمارے پہلے سے لے کے ہمارے آخری تک اگر ہم سے کوئی منسوب بات تم تک پہنچے کہ نبی نے کہا علی نے کہا حسن نے کہا حسین نے کہا تقی نے کہا نقی نے کہا میں نے کہا مہدی نے کہا کوئی بات تم تک پہنچے ہماری عدم موجودگی میں ہم غیب ہوں بات تم تک پہنچے اب تمہیں پتہ چلانا ہے کہ یہ ہماری کہی ہوئی ہے کہ نہیں. اس کو قرآن کے ساتھ جوڑ کے دیکھ لو. اس کو قرآن کے ساتھ جوڑ کے دیکھ لو. اگر مطابق قرآن ہے تو ہماری ہے مطابق قرآن ہے تو ہماری ہے. اگر وہ قرآن سے ٹکرا جاتی ہے تو دیوار پہ دے مارو. جو قرآن سے ٹکرا جائے ہمارا اسے کوئی تعلق نہیں. یہ مطلب ہے حقیقت آل محمد کو جاننے کے لیے قرآن ضروری ہے. حقیقت آل محمد کو جاننے کے لیے
تھوڑے بندے بولتے ہیں 6 بندے بولے نہیں. حقیقت اہل بیت کو جاننے کے لیے قرآن ضروری ہے اور حقیقت قرآن کو جاننے کے لیے اہل بیت ضروری ہے. سبحان اللہ. بہت شکریہ. قرآنوں پڑھ رہے ہیں جڑا علی نارے تے علی قرآن نارے. اللہ فرماتا اللہ الذی خلقکم، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں خلق کیا. ثم رزقکم، وہی ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے. سبحان اللہ. سورہ مبارکہ روم میں آیت نمبر 40 آرام نہ بیٹھ پڑھ لینا. اللہ ہے جس نے تمہیں خلق کیا ہے. میں بیچیا تھوڑے ناریاں وکھرا وکھری میں ہم بیچیا. اللہ ہے جس نے تمہیں، یہ مطلب ہے نہیں کہ پنڈی کے بڑے والا خلق کیتا ہے. جیسے کسی بکری بکھروگا میں بچہ تھوڑے نال میں اتنے بہ جانا قبلہ پڑھ دیں گے تم بچہ آ جانا نہیں تو میں بچی سمجھو. اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جو تمہیں خلق کرتا ہے. اچھا پیدا کیا تم کو. ثم رزقکم، وہی ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے. اچھا آگے خالق فرماتا ہے ثم یمیتکم، وہی ہے جو تمہیں موت دے گا. میں تھوڑے نال فکر نہ کروں یار ہماری جانا سارے کی ہوگی. یہ مطلب ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا. وہی ہے ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کر دے گا. زندہ ہوتے بولے نا بندے ٹکا گئے. موت والی گل تو نہیں بولے. چلو کوئی گل نہیں فکر نہ کر. یہ چارے کام کون کرتا ہے؟ بندے کدی آ جانا اتنے جڑے آتے ہیں اللہ کے منکر ہو گئے ہیں کہ اللہ نے مانتے ہی نہیں. آپ بندے ہی نہیں انسان نہیں شیعہ نے الحمدللہ ولایت علی کے قائل ہیں. شیعہ پڑھنا سانو خلق کون کرتا ہے؟ تھوڑے بندے بول دو یہو جی گل تو اچھی بولی جائے. خلق کون کرتا ہے؟ شکریہ. سانو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ. سانو موت کون دے گا؟ اللہ. سانو دوبارہ زندہ کرے گا کون؟ یہ 4 صفتیں بیان کر کے اللہ مشرکین کہہ رہے ہیں حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیئا، مجھے چھوڑ کے جسے مانتے ہو ان 4 میں سے وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں. کیا بات ہے. مجھے چھوڑ کے جنہیں معبود مانتے ہو بتاؤ یہ 4 کام وہ کر سکتے ہیں؟ وہ خلق کر سکتے ہیں؟ نہیں. وہ تمہیں رزق دے سکتے ہیں؟ نہیں. وہ تمہیں مار سکتے ہیں؟ نہیں. وہ تمہیں دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو اللہ سوال کر رہا ہے. اللہ فرماتا ہے پھر سبحانہ و تعالی، یہ 4 کام کرنے والا سبحان بھی ہے اور بلند بھی ہے. سبحان اللہ. یہ 4 کام کرنے والا سبحان بھی ہے اور بلند بھی ہے. اللہ فرماتے ہیں اما یشرکون، پھر میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیوں کرنا؟ جب کوئی دوسرا ہے ہی نہیں تو میرے ساتھ کسی کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ لو جناب علی یہ 4 کام اللہ کرتا ہے. خلق بھی اللہ کرتا ہے، موت بھی اللہ دیتا ہے، رزق بھی اللہ دیتا ہے، پھر دوبارہ زندہ بھی اللہ کرے گا. ہوں میں اللہ پاک نال ایک سوال کر رہا قرآن حکیم دے وچوں تلاش کرن تو بعد میں نہ خالقہ میں حیران ہاں کہ تساں تے ارشاد فرمایا ہے کہ خلق بھی میں کرنا تے موت بھی میں دینا تے دوبارہ مردے نو زندہ بھی میں کراں گا. میں قرآن پڑھنا تے ایتھے ایسے بندے نظر آتے ہیں جڑے آتے ہیں میں ہے بندہ، موت بھی دے دیتے ہیں، زندگی بھی دے دیتے ہیں، خلق بھی کر دیتے ہیں. خلق تے تم کرتے ہیں تے ایتھے تو بندے بھیجے جڑے خلق بھی کرتے ہیں. بندے بھیجے نے جڑا مردہ زندہ کر دیتے ہیں. یہ تو کی کیتے یہ کام تیرے کول سی تے اپنے کول رکھ دو. ایتھے تے مسکین بندے نے انہاں جنوں کسے نو خلق کردے ہو ویکھنا ہے انہاں اونوں بھی خدا من جانا ہے. کسے نو ماردے ہو ویکھنا ہے اونوں بھی اللہ من جانا ہے. کسے نو زندہ کردے ہو ویکھنا ہے اونوں بھی اللہ من. اے کی کیتے ورنہ تو کتھوں لبا؟ میں آل عمران چوں سورہ آل عمران تو ہی بھیجی. اللہ فرمائے گا میں ہی بھیجی. پڑھ سورہ آل عمران. جی میں پڑھنا. اللہ فرمائے پڑھ. میں پڑھ لگا. اللہ پاک کے ساتھ فرماتے ہیں ورسولا الی بنی اسرائیل، اور کرے گا اللہ ایک پیغمبر کو بھیجے گا طرف بنی اسرائیل کی. اچھا پھر
انی اس نے کہا تحقیق میں قد جئتکم بآیات من ربکم تحقیق میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نشانی لے کے آیا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نوجی خالق بھی اللہ ہے, رازق بھی اللہ ہے, مارے گا بھی اللہ, تمہارا زندہ بھی اللہ کرے گا. مہربانی ہوں تھوڑی توجہ ہوئی ہے, ہوں لطف ہو رہا ہے. خالق فرماتا ہے انی اس نے کہا میں اخلق خالق کرتا ہوں, میں خلق کرتا ہوں, میں خلق کرتا ہوں. اس نے کہا یہ بندہ کون ہے جس نے ماں کی گود چھوڑنے سے پہلے کہا تھا انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. انہوں کا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. انہوں ماں دی گود چکسی انی عبداللہ وآتانی الکتابہ وجعلنی نبیہ. میں اللہ کا بندہ ہوں, میں صاحب کتاب ہوں, میں نبی ہوں. جس ماں دی گود چھٹن تو پہلا آکھیا میں اللہ نہیں, میں اللہ کا بندہ ہوں. تے آندہ کی یہ پیا انی اخلق لکم, میں خلق کروں گا تمہارے لیے. اے اخلق نہ میرے تو بعد قبلہ کو پوچھنا یہ متکلم ہے کہ نہیں, یہ آندہ کہ نہیں میں اخلق میں بناتا ہوں, میں خلق کرتا ہوں. میں کیا اللہ ایک قرآن تو ہی بھیجیا, ہاں ایک بندہ بھی تو بھیجیا, اللہ فرمایا ہاں. تو میں کیا وہ پہ آندہ خلق میں کرنا, فرمایا پوری آیت پڑھنا. کیا بات ہے, میرا اعلان سن لو, جڑا ادیاں آیتاں پڑھ کے اپنا مطلب کرتے اسی کو یزید کہتے ہیں. خالق فرماتا پوری کر. کئی بندے گھروں لڑن ٹرے ہوندے نے تے اونگا ساتھ لڑ پے نے, اگلے بندے آندے نے یار گل تے پوری سن لے, گل تے پوری سن لو. ایدا مطلب ہے کسی دی گل پوری سننی چاہیے, اور اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ اتنے بندہ نس پائے تھوں لے کے انی اخلق او پہ عیسیٰ دا کہ خالق میں کرنا, خالق میں کرنا. اب پوری گل تے سن, آیت مکی کدوں ہو سکا میں خلق کرتا ہوں, میں بناتا ہوں لکم تمہارے لیے من الطین مٹی سے, کیا کا ہے اتی تیری ایک پرندہ بناتا, پرندے کی شکل کی میں مٹی سے ایک بناتا ہوں پرندے کی شکل کا. پرندہ وہ ہوتا نہیں, پرندہ پروں والا ہوتا ہے, اور میں مٹی سے ایک مورت بناؤں گا, ایک صورت بناؤں گا. وہ ہوگا پرندہ نہیں, ہوگا نہیں, وہ مٹی کا ایک پرندے کی شکل کا ہوگا. اور جنہیں یارہ پرانے زمانے چڑیاں گھوڑے مٹی دے کھلونے مٹی دے ہوتے ہیں نا, وہ مٹی کا کھلونے جی کی شکل کا بنا گا پرندہ, چونج بنا کے اتنے سر بنا کے آج بنا کے آج میں نا مٹی کا بنا گا. پھر میں مٹی لوں گا, میں اس کے پرندے کی شکل بناؤں گا میں. آگے سوال ہوئے فن فوفو فی ہی, اس میں پھونک بھی ماروں گا میں. مٹی لوں گا میں, صورت بناؤں گا میں, حضرت عیسیٰ بن میں اللہ نہیں, میں وہ جڑی مٹی چ پانی پا کے گواں گا نا وہ بھی ہاتھ میرے ہون گے, وہ بناواں گا بھی میں, پھر پھونکاں گا بھی میں. ہن سوال آن لگے میں, پھر فرماتے ہیں فَيَكُونُ طَيْرًا, اور وہی جب میں پھونک ماروں گا تو اڑنے والا پرندہ بن جائے گا. مٹی لوں گا میں, بناؤں گا میں, پھونک ماروں گا میں. اللہ فرماتا اگو پاڑے کو ایسا چھٹی نہ میں بندے گمراہ ہو جائیں, جن گمراہ ہوئے میں تینوں پڑھ نہیں. میں کہا نہیں جی میں کو پڑھتا. فرماتے ہیں مٹی لوں گا میں, پرندہ بناؤں گا میں, پھونک ماروں گا میں, اور فَيَكُونُ طَيْرًا, بس وہ ہو جاتا ہے پرندہ اڑنے والا. وہ ہوتا کیسے ہے؟ فرمایا بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کی اجازت سے. آواز روئی راضی. نعرہ تکبیر.
یہ مطلب ہے اینا کام کرن تو بعد بھی جدی اجازت نہ اٹھے نا اسے اللہ کہتے ہیں. یہ مطلب ہے دراصل اللہ کا اجازت دینا دلیل ہے کہ آخر خالق پھر بھی میں ہوں. جنہوں قبول ہے وہ بولے. اچھا پھر ارشاد فرماتے نے غور بھی کر لیں کیڑی وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ ماں کے پیٹ سے جو اندھا پیدا ہوگا میں اسے ٹھیک کروں. میں تساں بولنا ہوں ماں دے پیٹ وچ بچے نو اندھا کون کرتا ہے؟ بولو بولو اللہ. تے ٹھیک کرتا ہے اللہ دا بندہ. ماں دے پیٹ جو اندھا کرتا ہے اللہ تے ٹھیک کرتا ہے عبداللہ اللہ دا بندہ. وہ عیسیٰ اللہ دا بندہ ہے کہ اللہ ہے؟ اللہ اللہ کا بندہ. انیا کنے کیتا ہے؟ اللہ نے. صحیح کون پہ کرتا ہے؟ اللہ کا بندہ. یہ مطلب ہے کچھ بندے ہیں جو اللہ کے بگڑے ہوئوں کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کہ اللہ یہ کیوں ہو جانا ہے؟ اللہ بندہ کو قرآن پڑھ فل ابرسا اور برس والے کو بھی ٹھیک کرتا ہوں میں. وَأُحْيِي الْمَوْتَى اور میں تو مردے کو زندہ کر دیتا ہوں. حضرت عیسیٰ مردہ زندہ کیتا ہے کہ نہیں؟ پاوے ایک کی کیتا ہے کیتا ہے بہت اہم چھڑو ہے ایک کیتا ہے. اللہ نے فرمایا سی مردے کو زندہ کیوں جی کو زندہ میں کرنا. میں کیا اللہ مردہ زندہ کیتا فرمایا تو قرآن پڑھنا. اتیا ایتا نہ پڑھے تو قرآن پڑھ. ہو سکے وَأُحْيِي الْمَوْتَى میں زندہ کرتا ہوں مردے کو. کیسے؟ بِإِذْنِ اللہ اللہ کی اجازت سے. یہ مطلب ہے اللہ مردہ کیتا اپنے بندے کو زندہ کرایا. اللہ نے نبی نہ کیتا اپنے بندے کو بھی نہ کرایا. اللہ نے مٹی کو پھونک مروا کے انہوں اڑا دیتا. میں کہ اللہ پاک یہ کی پہ کرتے ہو؟ کم تھوڑے سن بندے کو کیوں پہ کرواتے ہو؟ فرمایا کائنات کو بتانا چاہتا ہوں جس کے بندے ایسے ہیں وہ معبود کیسا ہو. سبحان اللہ. مولا تو مجھے ظاہر خیر بہت شکریہ. کبھی کسی عالم دین نے شک کیتا ہے کہ حضرت عیسیٰ جڑا مردہ زندہ کیتا سی وہ سوٹے نہ ٹرتا سی یا ویل چیئر تے بیٹھا سی؟ جنہوں زندہ کیتا وہ چنگا بھلا زندہ ہو گیا. جڑا پرندہ اڑایا وہ تھلے تھلے اڑتا سی چنگا بھلا اڑتا سی کیونکہ سارا کام اللہ کی اجازت نہ ہویا. کبھی کسی عالم دین نے ایک رائی دے برابر شک دا اظہار کیتا ہوئے کہ یار کام تے مشکل یہ کھوڑے مردہ زندہ کیویں ہو گیا سی؟ آنگن نہیں جی ہو گیا سی. انا ٹھیک ہو گیا سی. پرسرا ٹھیک ہو گیا سی. پرندہ اڑ گیا سی کیوں اڑ گیا سی؟ میں تو عالم دین نے پوچھا میں کیوں ہوا کیویں؟ وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ اختیار دے رکھے تھے. اختیار دے رکھے تھے. یہ مطلب ہے اللہ اپنے بندیاں نوں ایڈے بھی اختیار دے چھڑدا ہے. اللہ اپنے بندیاں نوں ایڈے بھی اختیار دے چھڑدا ہے. وہ مینوں آندا اے عام بندے دی گل نہیں ایویں ادھر ادھر نہ کتے کھڑی اپنے ذہن نوں کتے مشرک نہ ہو جائے. میں کہ کیویں کہندے گا وہ بندے حضرت عیسیٰ جیسے بندے ہوتے ہیں وہ عام بندے نہیں ہوتے. حضرت عیسیٰ اچھا میں کیا حضرت عیسیٰ بہت بڑے بندے سن جی. اختیار ہے سن جی. مردہ زندہ کر دیتے سن ہاں. مردے نو زندہ ہاں. پرندہ اڑا لیتے سن ہاں. نبی نے نبینا ہاں. میں کہ کیوں وہ حضرت عیسیٰ سن. میں کہ بڑا بڑا بندہ سی. کہنے لگا بہت بڑا بندہ سی. میں کہ تو یہ شک نہیں کرتا وہ بہت بڑا بندہ جنہیں پیچھے کھلو گے نماز پڑھے. کرتا تھا وہ فرزند مریم تھا جو آگے ہوگا
علماء متفق ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے ہوں گے، مہدی علیہ السلام آگے ہوں گے۔ یہ پتہ ہی مہدی کون ہے؟ علی تھے 11ویں بیٹے، کتنے؟ نسل در نسل سبحان پر بلند کر صلوات۔ مولا علی علیہ السلام دے 11ویں بیٹے۔ اہل سنت کے نزدیک تو تمہیں پتا ہے وہ غیب بھی کوئی، اہل سنت کے نزدیک حضرت امام مہدی غیب نہیں، اہل سنت کے نزدیک کہہ رہے کہ انہیں پیدا ہونا، جنہوں نہیں پتا وہ سن لو۔ امام مہدی دے اہل سنت بھی قائل ہیں علیہ السلام نے، شیعہ بھی قائل ہیں۔ اسی آنے اور امام حسن عسکری علیہ السلام دے بیٹے سن، وہ غیب ہو گئے، غیبت صغرا پھر غیبت کبرا، آج تک غیب نے وہ دنیا تک تشریح ہوں۔ وہ آندے نہیں کوئی نہیں غیب ہو، انہیں آجے پیدا ہونا ہے، انہیں پیدا ہونا ہے، جیڑا آندہ نا وہ پیدا ہونے ہیں۔ انہوں نے مسیح تکینا تے مذہب منوانا نہیں نا، انہوں نے صرف اینی گل میں پوچھنا چٹھیاں پیدا ہونا نہیں کہ چیمیاں پیدا ہونا نہیں، مرگاں پیدا ہونا نہیں کہ بٹیاں پیدا ہونا نہیں۔ وہ کیڑا بڑا خاندان ہے جہاں حضرت امام مہدی نے پیدا ہونا ہے؟ تسی آندے ہو آندے نے سیدان پیدا ہونا نہیں۔ پھر قرآن تے میرا ہاتھی من گیا نا، پاویں پیدا ہوئے تاویں اولاد علی ہے، پاویں ظاہر ہوئے تاویں اولاد ہے۔ ظاہر ہون تاویں نسل علی نے، جب پیدا ہون تاویں نسل علی نے۔ ہن میں قرآن دے سامنے اعلان کرن دا حقدار ہاں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، رسول ہیں، اولو العزم ہیں، صاحب کلمہ ہیں، صاحب شریعت ہیں، روح اللہ ہیں۔ اتنا بڑا نبی ہو کے علی کے بیٹے کے آگے نہیں کھڑا ہو سکتا، نسل علی کے پیچھے رہے گا، نسل علی اگے ہوئے، عیسیٰ پیچھے ہوئے۔ تینوں عیسیٰ تے شک نہیں پیندا، آج را تینوں علی تے شک پیندا نا، اسی کو بغض علی ہے۔ قرآن اور حدیث نے ہمیں دی ہے یہ خبر، قرآن اور حدیث نے ہمیں دی ہے یہ خبر، ایمان جہاں سے ملتا ہے وہ ہے علی کا گھر۔ حیران ہوں حیدری ان کی دماغ پر جو نوریوں کو چھوڑ کر نازائیں خاک۔ یہ حضرت عیسیٰ کام کرتے تھے، بولو چوری کرتے سن کے بندے کے سامنے کرتے، چوری مار کے پرندہ اڑایا سن کے لوگوں کے سامنے۔ شکریہ۔ اور مردہ زندہ کیتا سن، سارے بندہ دیکھا نا، پرندہ اڑتا دیکھا نا، ماں کے پیٹ چو آیا نبی نہ ٹھیک ہوندا دیکھا نا، یہ سارا کچھ دیکھا نا۔ وہ جڑے نے انہاں دیکھا نا، انہاں آکھیا اللہ ہی تو ہے، یہ سارے کام تے اللہ کرتا ہے۔ اور میں قرآن پڑھ لگا سورہ مبارکہ مائدہ، ماشاءاللہ سورہ مائدہ دی آیت جنہوں یہ بھی بھول گئی نا، وہ ہو سکتا اپنے آپ میں بھول گئے، شیعہ ہو گئے تو انہوں آیت کا نمبر یاد نہ رہے، آیت کا نمبر ہی 72 ہے۔ کتنے نمبر آئے تھے؟ 72 نمبر آئے تھے۔ کیڑی سورہ؟ مائدہ، سورہ مائدہ۔ مولا تو نیچے ساتھ دے یہ تو پتہ ہے مہینہ جڑا جا رہا ہے سورہ مائدہ کا، یعنی سورہ مائدہ سے وہ آیت نازل ہوئی ہے کہ آج وہ پیغام پہنچا تیرے رب کی طرف سے نازل ہو چکا ہے۔ اور اس سے آیت سورت میں چاہتے ہیں آج کافر مایوس ہو گئے، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج تیرے دین سے کافر مایوس ہو گئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہے ایسے مہینے چ، اللہ راضی ہوئے اسے مہینے میں
نعمتاں پوریاں ہوئیاں نے اسے مہینے چ تے کافر مایوس ہوئے نے اسے مہینے چ تے دن دساں تے قرآن تے ہاتھ رکھ کے اور یوم غدیر تھا ٹھیک ہے یہ سورہ مائدہ ہے اور سورہ مائدہ کے متعلق ہی ایک آیت ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل میں 12 سرداروں کو رکھا یہ بھی نبی دے زندگی کے آخری سچ نازل ہوئی سورہ مائدہ اور پھر صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بنی اسرائیل کے سردار 12 تھے ہمیں کیوں سنایا جا رہا ہے رسول سکلین نے فرمایا میں بھی تو 12 ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ سارے وسایا جنہیں ہیں وہ اسے صورت میں آئے پڑھیے آیت کا نمبر ان تھوڑے کو پوچھو الحمدللہ یاد رکھنے کا 72 اللہ فرماتا ہے لقد کفر الذین وہ لوگ جو کافر ہو گئے تھے وہ لوگ جو کافر ہو گئے تھے قالو وہ کہتے تھے کئی مرتبہ انسان کافر ہوتا ہے کچھ کرنے سے کئی مرتبہ کافر ہو جاتا ہے کچھ کہنے سے بغلا بت پرستی کی جاتی ہے کہیں نہیں جاتی اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے کچھ کرنے سے بھی بندہ کافر ہو جاتا ہے اور کچھ کہنے سے بھی کافر ہو جاتا ہے یہ جڑا کہنا کافر ہوتا ہے ایک بڑی جلدی ہوتا ہے یعنی بندہ اتھوں اٹھے بت کدھر رکھیا ہوئے وہ 2 میل تک پوجن جائے ہو سکتا اتھوں ارادے نہ ٹرے اگوں بارش لے پے اتنے اپنے ہی نہ پوجے ہی نہ وہ تو کافر ادو ہے نا جب پوجنا ہے کہ اللہ ان فرشتیاں بھی آخیا نا کہ میرا بندہ برائی کا ارادہ کرے تو اس وقت تک نہیں لکھنی جب تک وہ کر نہ لوے یعنی اللہ بھی دینا ہے اتوں بندہ اٹھیا ہے بہت دور ہے پوجن جا رہا ہے وہ راہ چ رہ گیا کام پی گیا پچھوں پتا لگا میری اما فوت ہو گئی ہے اتوں واپس آ گیا رہ گیا نا رہ گیا چلو بچ گیا یہ جا کفر ہے ادھروں گل کی نہیں ادھروں کافر ہوا نہیں یہ تو چیر نہیں لگتا اللہ فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا جو لوگ کافر ہو گئے تھے وہ کہتے تھے میں کیا اللہ کی ان اللہ هو المسیح ابن مریم وہ مریم کے بیٹے کو کہتے تھے اللہ ہی یہ ہے سبحان اللہ کنوں اندر سن اللہ مریم کے بیٹے کو کون بندے کٹ گئے نہیں بولنا عیسیٰ قرآن کا پڑھنا بات سے آرام نہ بیٹھ کے پڑھنا جائے تو نمبر دس دیتے تو تشریح ہو رہی تھا میں نے فون کر دیا تو تشریح غلط کی تھی وہ عیسیٰ کو کہتے تھے مریم کے بیٹے کو کہ یہ اللہ ہے یوں ہی انہوں نے اللہ کہا یوں ہی انہوں نے اللہ کہا کافر ہو گئے جدوں نہ کیا نا تم اللہ ہے وقال المسیح تو فوراً حضرت مسیح بولے انہوں نے کیا کہا یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم اے بنی اسرائیل عبادت اس کی کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے راضی ہیں تھوڑی تعین کرا اہل علم بیٹھے ہو قرآن نہ رغبت رکھنے والے بیٹھے ہو جدوں اچھا انہاں اللہ کیا انہاں کیا اللہ حضرت عیسیٰ کی فرمان انہاں نہیں آکھیا کہ میں اللہ کیا ہوں انہاں آکھیا وہ دی عبادت کرو ہے جڑا میرا بھی رب ہے تہاڈا بھی رب جڑا تہاڈا بھی رب ہے وہ اللہ دے بھی سارا کر ہے ماشاءاللہ وہ آندے نے تو اللہ ہے عیسیٰ آندے نے اللہ وہ ہے جڑا تہاڈا بھی رب ہے تے میرا بھی رب ہے یہ مطلب جدو نبوت منہ چو رب کڈے وہ اللہ ہی ہوتا ہے جی اللہ کڈے تو رب ہی ہوتا ہے وہ آندے نے تم اللہ ہے وہ فرماتے ہیں تمہارا رب بھی وہی ہے اور میرا رب بھی اسی کی عبادت کرو پھر اگوں گل کیتی نے فرماتے ہیں جے تساں مینوں رب آکھنا ہے یا مینوں اللہ آکھنا ہے میں تمہیں گل دس دیا کہ انہو من یشرک باللہ یہی اللہ کے ساتھ شرک ہے یہی اللہ کے ساتھ شرک ہے اور سنو یہی شرک ہے اور اللہ فرماتا
فرماتے ہیں سننا فقط حرم اللہ علیہ الجنت، ایسے لوگوں پر ہی اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اور فرماتے ہیں وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جہنم ٹھکانہ بنا دیا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ میں کہ اللہ پاک انہاں کام ہی ایسے کیتے نے، انہاں بیچاریاں نوں اللہ ہی آکھنا سی نا۔ اللہ فرماتا انہوں نے بیچارے نا، میں کہ کیوں؟ اللہ فرمایا جنہوں منتے نے جدو او پیا منع کرتا ہے تو منع ہو جانا چاہیے۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے بھائی، جس کو مان رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب بھی وہ ہے اور تمہارا رب بھی وہ ہے، کیوں ابو کی اندر نہیں، اصل تینوں ہی من رہے ہیں۔ اللہ فرمایا کائنات کو بتا دے اپنی مرضی سے نہیں مانا جاتا، ہادی کی مرضی سے مانا جاتا۔ کیا بات ہے ہمارے دور، میرا خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ نو اللہ نے سن عقیدت مند دی سننا، دشمن تے نہیں سننا۔ یہ عقیدہ بلند ہوئے گا انہوں نے، میرا خیال ہے بلند عقیدہ ہوئے گا کہ عیسیٰ نو اللہ بند ہے۔ اللہ فرمائے ان سے کہہ دے میں اللہ نہیں ہوں۔ کیوں؟ پڑھانا سورہ مبارکہ آل عمران، فرماتے ہیں میں رب نہیں ہوں، میں اللہ نہیں ہوں۔ انی قد جئتکم بآیات من ربکم، میں تو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوں ایک نشانی لے کے، جو کچھ میں کرتا ہوں نشانی بن کے کرتا ہوں۔ میں رب نہیں، رب کی نشانی ہوں۔ میں رب نہیں، میں رب کی نشانی ہوں۔ رب کی نشانیاں ایسا کر سکتی ہے یا نہیں؟ کر سکتی ہے، لیکن وہ رب نہیں ہوتی۔ رب کی نشانی ایسا کر سکتی ہے لیکن وہ رب نہیں ہوتی۔ حضرات ضروری اعلان سنیے، بنی اسرائیل کے پاس رب کی نشانی تھی، آیت تھی، محمد کے پاس آیت کبریٰ ہے۔ کیا بات ہے، سر اٹھاؤ میرے رسول کے پاس آیت کبریٰ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، جب نبی کعبہ قوسین پہ پہنچے تو اس نے اپنے رب کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا۔ رسول نے معراج میں رب کو نہیں دیکھا۔ کیا سن رہے ہیں؟ مصطفیٰ نے معراج میں جا کے رب کو نہیں دیکھا۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، وہ تھی اس کے رب کی بہت بڑی نشانی۔ حضرات معراج کے پردے کے اندر جب پردہ ہٹا تو سامنے رب نہیں تھا، رب کی نشانی تھی، نشانی تھی۔ عیسیٰ ذرا چھوٹی نشانی تھی، جو مصطفیٰ نے دیکھی وہ اس کے رب کی بہت سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ ہم محمد کو اس لیے لے گئے تاکہ اپنی نشانیاں دکھائیں۔ کئی نشانیاں دیکھنے کے بعد ایک آخر میں ایسی نشانی دیکھی، ایک گل بھی بڑی عجیب ہے کہ پردے دے ادھر اللہ ہوئے تے پردے دے ادھر نبی ہوئے۔ اگر پردے دے ادھر نبی ہوئے تے خیر ہے، لیکن پردے دے ایس پاسے اللہ ہوئے، یہ مطلب ادھر ہے سی ادھر نہیں سی۔ جو یہاں ہو اور یہاں نہ ہو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ یار اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، لہذا پیغمبر نے اللہ نہیں دیکھا، اللہ کی سبحان اللہ، پیغمبر نے رب کو نہیں دیکھا۔
دیکھا، رب کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا. ایک بار میرے نال سارے بولو رب نو ویکھیا پیغمبر نے؟ شکریہ. کنوں ویکھیا؟ رب دی نشانی. میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہہ رہا وہ رب نہیں سی جنوں نبی ویکھیا وہ رب نہیں سی. کتنا رب سی؟ نہیں. کتنا فرماتے ہیں نہیں. تسی بولو رب سی نہیں. ساری میری قوم ہے اللہ دے بندے. اسی قرآن اٹھا کے بیان ہے جنوں پیغمبر نے معراج چ ویکھیا وہ رب نہیں اور رب نہیں سی. تے تو ہر جمعے آنے وہ رب سی. رب نو تو آنے تے کافر اسی ہو گئے. رب نہیں تھا، رب کی اہل سنت دوستاں واسطے صرف یہ نہیں گل میں کر رہے ہیں کہ وہ رب نہیں تھا، رب کی نشانی تھی. وہ اپنے علماء کو پوچھن کیڑی نشانی تھی، وہ آندے نے جبریل سی یا کوئی نشانی تھی. وہ ٹھیک انہوں کا اپنا جڑے شیعہ بیٹھے تو نہ تو میں گل کر سکتا. جڑے شیعہ بیٹھے الشافی ترجمہ اصول کافی جلد نمبر 2 باب نمبر 17 میرے مولا علی کا فرمان ما للہ عز و جل آیات ہی اکبر منی. اللہ کی قسم مجھ سے بڑی اللہ کی نشانی ہے. پیغمبر نے دیکھا وہ رب نہیں تھا. بولو یار رب کی سب سے بڑی نشانی ہے. حضرات جس نے عیسیٰ کو رب یا اللہ کہا، حضرت عیسیٰ نے منہ دے کھلو گیا کیا ظالم بھی ہو کہ مشرک بھی ہو. حضرات اہل میدان سنیے، جب ماننا ہے مولا علی کو آیت کبریٰ ماننا ہے. رب نہیں ماننا، رب کی نشان نہیں ماننا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ مادی آگے کہے تم ظالم بھی ہو اور مشرک بھی ہو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. نہ ظالم ہے نہ مشرک ہے. ہم مانتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. درمیان میں ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ. درمیان میں ہیں اسی اننے بولے نہیں سانو ایتھے محمد رسول اللہ. اے لا الہ الا اللہ، اے علی ولی اللہ، اے محمد رسول اللہ، تاکہ کائنات کو پتہ چلے ہم نے جسے اس سے پہلے مانا وہ بھی اس سے پوچھ کے مانا، جس کو اس کے بعد مانا وہ بھی اس سے پوچھ کے مانا. رسول کی وجہ سے ہے، علی ولی اللہ کہنا بھی رسول کی. جس دن ولایت کا اعلان ہوا توحید مطمئن ہو گئی، رسالت اطمینان میں آ گئی. تو فرمایا آج دین مکمل ہو گیا. علی جڑا تاج پا کے نکلے وہ سونے دا نہیں، چاندی دا نہیں، جوہرات دا نہیں. علی علیہ السلام ذمہ داری کا تاج پا کے میدان غدیر چ نکلے. فرماتے سن فکر نہ کرنا توحید و نبوت، اس کا حلال حلال رہے گا، اس کا حرام حرام رہے گا، اس کا جائز جائز رہے گا، اس کا ناجائز ناجائز رہے گا. واہ رے میرے مولا کہ میں اپنی ولایت پترا تے دھیاں دے حوالے کر کے گیا کہ جدوں کسے نے دے حلال حرام چ ملان دی کوشش کیتی ہے یا علی دے بیٹے باہر آئے نے یا علی دی بیٹیاں. اوکھا دن سی جدن نکلیاں نے گھروں بدور جہاں میں نے حکم ہویا نہ پورا کر دیا. میرے کو 10 منٹ میں بچتے رہ گیا انہوں نے بچ پورا کرنا روایت لگی ہے ساتھ نہ سنا کر 28 رجب سی آئے جنیاں بندیاں دی نکلی انہوں نے پتہ ہے نا کہ میں چندرے بچے ہیں کہ میں دروازے بند کر رہے ہیں پھر تولے ہی نہیں. جمعے کا دن سی جی میں بڑے شہر جو چھوٹیاں پنڈاں دے لوگ سودا لینا ہوندے نے. ایک بندہ مدینے تو سودا کرتا سی جمعے والے دن کیونکہ جمعے تو بعد دکانیں کھلدیاں سن، سارے لوگ جمعہ پڑھتے سن.
جمعے تو بعد دکانیں کھولتیاں سن. پھر چھوٹے دکاندار سودا لے کے اپنے پنڈاں نوں گراں نوں اپنے چکا چ جاندے سن. یہ بندے دا نام عبداللہ ابن سنار ہے. یہ ہر جمعے آتا سی. سادہ جا بندہ سی. مدینہ سودا کرتا سی. جمعہ پڑھتا سی تو بعد ایک دکان کھولتا. آندا 28 رجب کو میں مدینے پہنچا. جمعہ پڑھ کے باہر نکلیا تے دکان کوئی نہ کھلی. میں واپس آ کے بازار چ ایک بندہ پہ نکلتا سی مسجد سے. انہوں پوچھا کہ دکانیں بند کیوں؟ ہو سکا میرا خیال تو مدینے دا نہیں. ہو سکا نہیں صدقے جاواں میں مدینے دے مضافات چھوڑنا سودا کرنا. ہو سکے آج کوئی نہیں دکانیں کھل رہی ہیں تو اگلے جمعے آ جائے. کہنے لگا دکانیں بند کیوں نہیں؟ وہ آدھا میرے کان کو منہ کر کے اس آکھیا محمد دا بیٹا مدینہ چھڑ کے گیا. آدھا بندے شہر چھڑتے انہیں دکانیں بند کیوں ہیں؟ دوسری باری اس کان دوجے سے منہ کر کے آکھیا وہ ہمشیرگان بھی نال جا رہی ہیں وہ بیٹیاں بھی نال جا رہی ہیں. وہ کہنے لگا یار تینوں بہنوں نال بھی بندے سفر کرتے ہیں شہر تے بند نہیں نہ ہو جاندے. وہ کہنے لگا ذرا اندر آ. انہاں مسجد دے اندر کھڑ کے ہو سکیا کہ ہن تو سوال کیتا تو میں جواب نہیں دیاں گا. کہنے لگا صرف یہ 10 دکانیں بند کنے کرائیاں. ہو سکیا تینوں پتہ ہے جڑیاں باہر پئیاں ہوندیاں نے وہ کون نے؟ وہ بازاراں چ نہیں ہوندیاں. انہاں نوں گلیاں چ کبھی کسے نہیں ویکھیا. وہ نبی دا پردہ دار گھرانہ ہے. وہ تے نانے دے روزے تے بھی قبر تے بھی رات نوں جاندیاں. وہ اج باہر آن لگیاں نے گلی وچ. دکاناں کنے بند کرائیاں؟ ہو سکیا عباس ابن علی نے. آندا مینوں اوتھے کھلا کے تو دروازہ دسے. آندا میں چھپ کے کھلو گیا. وہ دروازے کو بند رہا. وہ دروازہ کھلیا تے اندروں ایک نوجوان نکلے جہدے ہاتھ وچ کرسی سی. کرسی اس لیا کے گلی چ رکھی. آندا وہ حسن ویکھ کے میں حیران ہو گیا. یہ کرسی آپ ہی چک کے لایا ہے, یہ نوکر کوئی نہیں. آندا میں پہ سوچتا سا یہ کوئی نوکر ہوتا جڑا یہ بس کرسی لے کے آتا. لیکن میرے حیرانگی کی حد مک گئی کہ اس اپنی آبا نال اس کرسی کو صاف کرنا شروع کیا. ادو مینوں پتہ لگا یہ تے آپ نوکر ہے. جہاں نوکر ایڈا سونا ہے اللہ جانے سلطان کیسا ہوگا. آدھا نادا دروازہ کھلیا پردہ ہٹیا اندروں ایک بزرگ برآمد ہوئے. واقعی ہاں ہاتھ مکتے سی حسن کے. ایک بزرگ سر تے امامہ رکھ کے باہر نکلے. نال 2 شہزادے نکلے. شیعہ دسن دی ضرورت نہیں پے گئی کون سا. آندا ایک اس بزرگ دے سجے پاسے جڑا 17-18 سال دا سی. ایک وہ دے کھبے پاسے جڑا 13-14 سال سمجھ آ گئی سا. آندا کرسی تے بزرگ پہ گیا. دوویں شہزادے دوالے کھلو گئے. ادھر نوجوان سی ادھروں گلی آندی سی اگوں گلی اج مڑدی سی. بس ادھروں ایک ناکے لے آندا جاندا سی. اگے ایک نکر تے کھلوتا سی بندہ جہدا نام محمد ہے. محمد حنفی ہے. انہوں آندا سی محمد آ کے لے جا. وہ سواری اگے لے جاندا سی پھر سواری لے آندا سی. ہوندا کی سی پہلا انہیں سامان لدیا پچھوں اونٹنی لیندی ہے انہوں پایا ہے وہ تے بانس لدے نے. انہوں بن کے ٹوڑ دیتا محمد لے جا. پھر انگلیاں بٹھائی وہ تے بستر لدے نے. پھر ایک انگلی لیندی انہوں اٹھا کے پھر خیمے لدے نے. پھر لیندہ پھر پہننے والے کپڑے لدے نے. پھر بڑے کپڑے لدے نے. پھر چھوٹے کپڑے لدے نے. آندا جنہ اس سامان میرے سامنے اتھوں بھیجیا ہے مینوں شک پہ گیا یہ جڑے ٹر چلے نے نا واہ بڑے قریب ہو کے سن رہے ہیں جڑے ٹر چلے نے انہاں واپس نہیں ہونا. آندا میں رہتا رہا تے پھر ناکے سامان والے مک گئے تے پھر محملہ والے ناکے ہونے لگے. میں صاحب لایا تے پردے دار بھی ٹر چلے. آندا ایک ناکے نوں بٹھانا سی اندروں ایک مستور برکے والی ہوندی سی انہوں سوار کراندا سی. تھلے کپڑا سٹدا ایک پردہ اگے تو محمد کو لے جاندا. پھر بی بی بٹھائی پھر اٹھایا انہوں محمد لے جا. آدھا کئی بیبیاں میرے سامنے سوار ہو کے اس بیٹیاں نے. آدھا میرا جڑا شک سی نا یہ پکے پکے ٹر چلے انہاں پھر نہیں ہونا. میرا شک یقین ادو بدلیا جدو اندروں ایک بی بی نکلی جی دی گود وچ بہت چھوٹا بچہ. واہ باب الحوائی کی بارگاہ ماجدہ حضرت علی اصغر کو لے کے نکلے. کہنے لگا وہ تو ایک شہزادہ قریب آیا اس بچے نے ہتھاں دے اٹھایا
وہ بی بی نو سوال کرایا وہ بچہ رکھا تو میرے نال کٹ ٹر گیا یہ میرے کو روایت جن بندے آخ کے سن دینا یہ سنا وہ دو یہ مصیبت دے ایسے موڑ نے جڑے بندے کلیاں بھی روا دیں وہ آ گئے جڑے آ گئے میں روایت مکا دیتی ہے آندہ جدوں یہ بیبیاں سوال ہو کے انج ٹر گئی نہ کے ٹر گئے میں سمجھا کہ آخری بی بی اے وے جی گود سب تو چھوٹا یہ مطلب اور گھر چھوٹے تو چھوٹا بھی کوئی نہیں یہ سارے ٹر گئے آندہ پھر میں حیران ہوا کہ وہ جڑا نوجوان ہے اس گلی کھلو کے ایک باری سجے ویکھیا ایک باری کھبے ویکھیا آندا مینوں ڈر آ گیا میرا دل کردا میں دوڑ جاواں لیکن اس میرے متوجہ نہ ہویا کہ میں کھلوتا رہا آندا پھر اس تلوار تے دستے تے ہاتھ رکھا تے پھر اس نیام چوں تلوار باہر کڈی تے کہنے لگا ایک باری اس دروازے نو ویکھیا میں کہ سارے ٹر گئے این کی ہوئے کہنے لگا وہ والا چوں پسینہ ڈگنا شروع ہوا اکھاں اودیاں سرخ ہو گئی چہرہ وہ تپ گیا تلوار نیام چو کٹی سچے ہاتھ نہ تلوار مونڈے تو اچھی کر کے گلی چ دوڑ دوڑ کے آندا سی الحجاب تہاڈی آئے کیوں آئی ہے تھانوں پتہ لگ گیا پیچھے دوڑ گئے انج لگا جی میں پرندے دے پرواز بھی رک گئے آندا جدوں پورے مدینے کی خاموشی چھا گئی کہتے الحجاب آکھن نال پھر دروازہ کھلیا پردہ ہٹیا اندروں ٹھالا قمیضاں دے جھرمٹے ہائے بندے ہو تے دسو مینوں کون باہر ہے پہلا قدم ثانی زہرا دا مدینے دی گلی وچ آیا آندا ہن تک بزرگ بیٹھے سن جنہیں یہ عزت والی بی بی پتہ نہیں ہوگا کتنا احترام سی اس گھر میں آندا ہوگا پہلا قدم باہر آیا بزرگ نے کرسی چھڑ دیتی شہزادے دھوڑے کسی نے نالین سنبھالی کسی نے چادر سنبھالی کسی نے بازو کا سہارا دیتا کسی نے درود پڑھیا درود کی آواز ہے کہ بی بی سوار ہوئی محرم قریب ہے کسی کا دل نہ پھٹ جائے جیلی 28 رجب نو انج سوار ہوئی تھی اور 11 محرم نو کدی سجے میں پڑھنی کدی کھپے میں گراندی سی کتھوں ٹر گئے ہو میرے بس دے ویڑے دیو مینوں سوار کران والے کتھے گئے آندا وہ بی بی جدوں ناگے تے بیٹھ کے ٹری پھر وہ سردار کرسی تے نہیں بیٹھا غریب ہو نا اس گھوڑا منگوایا اپنا اس دی زین تے سوار ہو گیا اس اگے اگے محمد کدا ثانی نظام پیچھے پیچھے سلجھنا کدا حضرت امام حسین یہ مطلب ہے ایک میرے کدی دعا کرو تے رونا جائے گا مسجد عبادت کرنی ہے ایک گلی چو کیویں نکلنے پہن کا اگے اگے محمد پہن کا پیچھے پیچھے پرا دی سواری ہے کاش شام چوں بھی انج گزر جاتا اگے بی بی پاک دا محمد ہوتا پیچھے شبیر کوڑے تے اندر آباد رہو گئے تے پہرے دار عباس ہوتا روندے داما جدو شام جو گزری ہے نا عباسی نویر شبیر سی اوکھی گزری ہے آباد رہو دو میں پہن پر اگے محمود پیچھے دور جگہ اگا جدو موڑ مڑنا سی نا یہ دے واسطے میں نے اندر جرواز سنا جدو موڑ مڑنا سی وہ دو پھر رسول جناب تے بیٹھے سوار نو گلی نہیں سی دسنی کیونکہ اگوں مڑ کے انج ہو جائے اے موڑ سی گلی دا اندر جڑے ویلے او گلی دا موڑ اونٹنی مڑ گئی ہے اونٹنی جدے تے سیدہ سوار سا تے مگر گھوڑا مڑن لگا اے یو نازک موڑ ہے جدے واسطے میں نے اندر سنا او اندر جب وہ گھوڑا مڑ رہا تھا نا مدینے کی گلی کا اس سردار نے اس گلی کو حسرت سے دیکھا حسرت سے دیکھا آندا میں نے شک پہ گیا میں نے یہ لگا اجے کوئی قیمتی چیز ہے یہ گھر رہ گئی ہے آندا میں پیچھوں دیکھا تو میرا شک یقین وچ بدل گیا کہ اس دروازے چوں ایک چھوٹی جہی بچی
سر تے برقع رکھے دو ضعیفہ عورتاں نال باہر بیٹھے اندے اس نوجوان نے آگیا یا سیدی و یا مولایا میرے مولا میرے سرکار واپس آؤ اندے سلطان گھوڑے تو اتر کے پیدل آیا وہ بی بی گلی چ کھلوتی سی آگے کرسی والا زمین تے بیٹھ گیا یارو آخری جملہ سننے واسطے کرسی والا کون میرے مولا حسین کتنے بیٹھے مٹی تے کیویں نمازی تشہد تے بیٹھے سامنے کھلوتی سی نا بیٹھی برقے والا چہرہ دعا تھج لے کے اندر جدوں آپس وچ بولے نے نا اودوں مینوں پتہ لگا اے پیو اے او دھیے آباد رہو آج چہرہ لے کے تھج شبیر فرماتے نے بیٹی سگرا کیوں آئی ہے باپ بی بی فرماتی ہے بابا ایک گل کرنا ہے کنیا گلاں سارے بولو ایک شبیر نے زندگی چ پہلی بار کیا کیا بیٹی میں کدی یہ نہیں آخیا تو 100 بھی کریں 1000 بھی کریں میں تیرا پیو ہوں لیکن آج تو ایک کرنی ہے میریاں 2 تو بعد میں پہلے 2 کرنی ہے تو ایک کرنی ہے بابا تسی پہلے کرنا میرے مولا فرماتے ہیں سدرا پہلے گل دس اے رات دا فیصلہ ہو گیا نا تو نہیں جانا فرماتی ہے ہاں بابا میں نہیں جانا فرماتے ہیں دوسری گل رات کی طے ہو گئی ہے نا کہ اکبر نہیں رہنا بی بی فرماتی ہے ہاں بابا اکبر نہیں رہنا فرمایا ہن گل کر فرمایا بابا مک گئی میں جانتی نہیں اکبر کو رکھتی نہیں میں تے تیری منت صرف یہ کرنا ہوں گھوڑے تے بیٹھ کے جلدی جلدی ٹر گیا محلن محلن یا بھی بابا صرف اینی عرض ہے